مقدمہ ہمارے پیارے دین اسلام میں ہر عمل کا ایک مخصوص موسم ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں اور برکات کو نازل فرماتا ہے۔ شوال کے مہینے میں روزے رکھنا بھی انہی میں سے ایک عظیم سنت ہے جس کی بے پایاں فضیلت اور اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اس تحریر میں ہم ان برکات، فوائد اور احادیث و اقوال علماء کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالیں گے تاکہ روزہ دار اس جانکاری سے مستفید ہو کر شوق و اشتیاق سے شوال کے روزے ادا کر سکے۔ حصہ اول، شوال کا مہینہ اور اس کی فضیلت۔ تعارف شوال رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہے جس میں مرضی کے مطابق روزے رکھنا اسلام میں مستحب ہے۔ اس مہینے کی شروعات عید الفطر سے ہوتی ہے اور اس میں رمضان کے روزوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی ترغیب ہے۔ فضیلت شوال۔ احادیث مبارکہ میں شوال کے روزوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے اہم حدیث متفق علیہ ہے۔ مینا سے امیر میں زین ساموئے اتو ابیہ سنتوالف نشویل فوئے نوے میں سے امے الدیر۔ صحیح مسلم صحیح۔ اس حدیث میں بیان ہوا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے ادا کرے گویا اس نے تمام عمر روزے رکھے۔ اس ایک عمل سے 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ رمضان کے روزے سنا بھر کے روزوں کے برابر ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے برابر ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ حصہ دوم، شوال کے روزوں کی خصوصی برکات۔ مسلسل روزے رکھنے کا ثواب۔ رمضان کے روزوں کے فوراً بعد دنوں میں روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مستقل جاری رہتی ہے۔ اس طرح بندہ اللہ کے قرب کا سفر تیزی سے طے کرتا ہے اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانی تجدید۔ شوال کے روزے انسان کو روحانی تازگی عطا کرتے ہیں۔ روزہ دار رمضان میں جو نورانی کیفیت حاصل کر چکا ہوتا ہے، شوال کے روزوں سے وہ کیفیت برقرار رہتی ہے اور دل کو روحانی قوت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی خوشنودی۔ رمضان کے بعد بھی اللہ کے عہد و پیمان پر قائم رہنا بندے کی اللہ سے محبت اور فرمانبرداری کا ثبوت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بندہ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ گناہوں سے حفاظت۔ روزہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ چونکہ شوال کے روزے رمضان کے روزوں کے شریعتی فوائد کی تائید ہیں، اس لیے انسان گناہوں سے دور رہتا ہے اور شیطان کی وسوسوں کا مقابلہ مضبوطی سے کرتا ہے۔ رزق میں برکت۔ روزے رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، السوئے وما جانوئے۔ صحیح البخاری۔ یعنی روزہ ایک ڈھال کی مانند ہے جو انسان کو مادی و معنوی افت سے محفوظ رکھتا ہے۔ رزق میں فراخی اور زندگی میں آسانیاں نصیب ہوتی ہے۔ جسمانی اور سماجی فوائد۔ شوال کے روزے رکھنا جسم کو تقویت دیتا ہے، جسمانی نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور صحت میں بہتری لاتا ہے۔ ساتھ ہی روزہ رکھنے سے انسان کی خود کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے جس کا اثر خاندان اور معاشرے میں بھی محبت اور رواداری کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ حصہ سوم، شوال کے روزوں کی ادائیگی اور شروط۔ تعداد روزے۔ عموماً مسلمانوں میں شوال کے 6 روزوں کی رواج ہے، لیکن اس میں روزے کی تعداد کے اعتبار سے کچھ اختیارات ہیں۔ 6 روزے، سب سے زیادہ اتباع صحیح احادیث میں یہی روایت ہے۔ 7 یا 9 روزے، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے شوال میں 7 یا 9 بھی رکھے تو اجر باقی رہتا ہے بشرطے کہ رمضان کے روزوں کے بعد ہوں۔ ترتیب روزے علماء نے اس بات پر اختلاف کی، بعض کا کہنا ہے کہ روزوں کی ترتیب نہیں بلکہ دل کی خواہش سے رکھے جائیں گے، بعض کا کہنا ہے کہ اگر 6 روزے مسلسل رکھے جائیں تو افضل ہے تاکہ اجر کا تعلق متصل روزوں سے ہو۔ چہارم، شوال کے روزوں کے بارے میں اقوال علماء۔ امام ابن حجر عسقلان شوال کے روزوں میں اخلاص اور نیت کی خالصیت پر زور دیا ہی فرماتی ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے کہ نیت کرے کہ وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے، نہ بکثرت کمی میں ریا کا عنصر ہو۔ علامہ راغب اصفہانی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ شوال کے روزے روزہ دار کو رمضان کے روحانی اثرات سے متعلق رکھتا ہے اور اس سے عمل سالے جاری رہتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی تحریروں میں شوال کے روزوں کو امت کی عظمت قرار دیا ہے اور یہ کہ جس نے یہ روزے رکھے اللہ کی عنایت سے ثواب و رحمتوں کی فراوانی اس کے حصے میں آتی ہے۔ حصہ پنجم،
شوال کے روزوں کے آثار زندگی پرتکوم کا اضافہ روزہ دار شوال میں تقو کی راہ میں مزید قدم بڑھاتا ہی روزہ اختیار کر کے وہ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی روزہ رکھنے سے انسان کا اخلاق حسنہ ابھرتا ہے، وہ نرم گفتار، بردباری اور سخاوت کو اختیار کرتا ہے جس سے معاشرے میں محبت و اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اخلاقی تربیت روزہ دار اپنے اندر ضبط، نفس، صبر اور شکر کے جذبات کو تقویت دیتا ہے۔ اخلاقی تربیت زندگی کے تمام شعبوں میں مفید ثابت ہوتی۔ حصہ ششم عمل کی تجاوز پہلے دن سے آغاز بہتر ہے کہ شوال کے روزے عید الفطر کے فوراً بعد شروع کیے جائیں تاکہ اجر کا سلسلہ منقطع نہ ہوا۔ روز مرہ عبادات کا اہتمام روزے کے ساتھ نماز، قرآن خوانی، تسبیح اور دعائیں متصل کرنی چاہئیں تاکہ روحانی فوائد مکمل ہوں۔ صدقہ و خیرات روزہ کے دوران خیرات کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقات غریبوں تک پہنچانے سے رزق میں مزید برکت ہوتی ہی۔ اعتدال سے افطار میں اعتدال برتنا چاہیے تاکہ صحت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ زیادہ بھاری غذا سے اجتناب کرے اور کھجور، پانی اور ہلکی غذا کو ترجیح دے۔ خاتمہ شوال کے روزے رکھنا اسلام کی عظیم سنتوں میں سے ہے جس میں بے پناہ اجر اور برکات پوشیدہ ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد بھی اللہ کی رضا اور رضامندی کے حصول کے لیے شوال کے روزے باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے۔ ان روزوں کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، روحانی قوت پاتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت اور برکات رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا اسلامی تعلیمات میں ایک مستحب عمل ہے جس کی فضیلت احادیث نبویہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ روزے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شوال کے روزوں کی فضیلت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابو دیود، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، لہذا رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر۔ اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شوال کے روزوں کی حکمتیں اور برکات ایک سال بھر کے روزوں کا ثواب رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے ملا کر بندے کو پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ دوز رمضان کے روزوں کی تکمیل شوال کے روزے رمضان کے روزوں میں ہونے والی کمی کو پورا کرتے ہیں جیسا کہ نفل عبادات فرائض کی کمی کو مکمل کرتی ہے۔ 3 روحانی تربیت کا تسلسل رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے سے بندے کی روحانی تربیت جاری رہتی ہے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر قائم رہتا ہے۔ 4 اللہ کی رضا کا حصول یہ روزے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کا ذریعہ بنتے ہیں اور بندے کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ شوال کے روزوں کا طریقہ تسلسل اوقفے سے شوال کے 6 روزے مسلسل اوقفے سے رکھے جا سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ عید کے بعد یہ روزے عید الفطر کے فوراً بعد شوال کے کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں بشرطے کہ شوال کا مہینہ مکمل ہو۔ نیت کا اعتبار اگر کوئی شخص قضا روزے رکھ رہا ہو تو وہ شوال کے نفل روزوں کی نیت نہ کرے کیونکہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ فقہی آرا علماء کرام کے مطابق شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے اور ان کے رکھنے پر اجر عظیم ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص یہ روزے نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے۔ نتیجہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روزے روحانی تربیت، تقوی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شوال کے ان مبارک دنوں میں روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں کی فضیلت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تعارف
مان رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سونا اور برکتوں سے مالا مال عمل ہے۔ نبی کریم کی ایک مبارک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے ہمیشہ کے لیے روزے رکھے۔ اس حدیث کا مفہوم ہر مومن کے دل میں شکر عبادت اور ثواب الہی کے حصول کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ اس تحریر میں ہم شوال کے روزوں کی خصوصیات، شرعی حیثیت، روحانی و جسمانی فوائد اور مختلف برکات کا جامع جائزہ لیں گے۔ 1. شوال کے روزوں کی شرعی حیثیت۔ 1. سنت مؤکدہ۔ شوال کے 6 روزے نبی کی ثابت شدہ سنت ہیں۔ امام مسلم کی صحیح روایت میں وارد ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ اس حدیث کی بنا پر اہل علم نے ان روزوں کو سنت مؤکدہ، زوردار تاکید والی، کا درجہ دیا ہے۔ 2. وقت و مدت۔ شوال کے روزے مان شوال کے اندر کسی بھی 6 دن میں رکھے جا سکتے ہیں۔ رمضان کے اگلے دن یعنی یکم شوال سے شروع کرنے کی فضیلت ہے، مگر اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو مان شوال کے آخر تک عوض رکھے جا سکتے ہیں۔ 3. اجبار نفلی۔ یہ روزے نفلی اور نوافل عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ واجب نہیں، البتہ ترک کرنے سے ناپسندیدہ اور ترک کی بنا پر کم فضیلت ہوتی ہے۔ 2. حدیث سے اخلاقی اور معنوی فضیلت۔ 1. روئے زمین پر مستقل روزہ۔ گویا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مستقل روزہ داری کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ 2. رمضان کی کمی کی تلافی۔ رمضان میں عسر و مشقت کے بعد شوال کے روزے رمضان کے باقی ثواب کی تلافی اور استمراری تعلق کی علامت ہے۔ 3. التزام عملی۔ شرعی لحاظ سے رمضان کے بعد بھی روزوں کو جاری رکھنا مومن کی پابندی و التزام شرعی کا ثبوت ہے۔ 3. روحانی فوائد و اثرات۔ 1.